حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ اموی خاندان کے چشم و چراغ تھے، لیکن ان کا مزاج سب سے ہٹ کے تھا، انوکھا اور نرالا تھا۔ سلیمان نے ساری زندگی تخت و تاج کی بسر کرنے کے بعد سوچا کہ میں ان کو اپنا نائب بناؤں۔ تو خیر، جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ دمشق کی جامع مسجد میں جمع ہوئے اور وصیت نامہ پڑھا گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں، نہ تو میری منشا تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے اور نہ مجھے اس بات کا علم تھا، یہ میری منشا اور آپ لوگوں کی مشاورت کے بغیر کیا گیا ہے، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کر لیں۔ تو لوگوں نے کہا آپ ہی ہمارے امیر ہیں، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی اطاعت کرتا رہوں تب تک تمہارا خلیفہ رہوں۔ اور پھر آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ میری جتنی جائیداد ہے ساری بیت المال میں جمع کروائی جائے، اور جتنے بھی اموی شہزادے تھے ان کی جائیدادیں جو لوگوں کی ضبط کی ہوئی تھی سب کو بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم نامہ جاری کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال 5 ماہ اور چند دنوں کے اندر ایسا عدل پھیلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ترازو گاڑ دیا گیا ہے، ہر شے پوری تولی جا رہی ہے، اور اتنی خوشحالی آتی ہے لوگ زکوٰۃ کے پیسے لے کے نکلتے ہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا۔ ایک علاقے کے لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے ہیں کہ حضرت زکوٰۃ کا کیا کریں؟ فرمایا غریبوں کو دے۔ کہا کوئی غریب رہا ہی نہیں، تو کہا کہ اچھا آپ اس طرح کریں کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کا مہر ادا کر کے شادیاں کروا دیں۔ تو وہ جواب میں لکھتا ہے یہ بھی ہو چکا۔ تو کہا لوگوں کو قرضہ دے دیں۔ کہا کسی کو قرضے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں اچھا غیر مسلموں کو قرضہ دیں تاکہ وہ کھیتی باڑی کر کے زراعت کے کام کو بڑھائیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے۔ عدل پھیلا، نور پھیلا، روشنی پھیلی، شہزادگی کی زندگی سے ایک دم اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کٹیا کے اندر محدود کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے نامور خلیفہ ہے، اور ان کو ان کے عدل، ان کے انصاف، ان کی سادگی اور ان کی زندگی کے اس خوبصورت طرز کی وجہ سے عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے عاصم کے لیے رشتے کی تلاش تھی کہ کوئی صالح خاتون میسر آئے اور میں اپنے بیٹے عاصم کا اس سے نکاح کروں۔ اور عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروان چڑھ رہے تھے، جوانی کی دہلیز پر تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت عدل و انصاف پر مشتمل تھا، اور وہ خود رات کو گشت کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کسی گھر میں مفلسی کا ماتم نہ ہو، کوئی کسی پہ ظلم، جبر اور جور اور زیادتی نہ کر رہا ہو، عدل و انصاف قائم ہو، لوگوں کا خیال رکھتے، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ تو ایک گھر کے قریب سے گزرے، سحر کا وقت تھا، تو بیٹی کو اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی شامل کر دو۔ تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کر رکھا ہے کہ یہ دھوکہ دہی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین عمر کب دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی بولی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا قدم رک گئے، گھر پر کوئی نشان لگایا اور صبح اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے اس بیٹی کو پیغام بھیج دیا، اس کی ماں کو پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے عاصم کے لیے اس بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ اور عاصم حضرت عمر کا فرزند اس خاتون سے نکاح کی بندھن میں بندھ جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ ان دونوں سے ایک بیٹی عطا کرتے ہیں جن کا نام لیلہ ہے، لیلہ بنت عاصم۔ لیلہ بنت عاصم کا نکاح ہوتا ہے عبدالعزیز بن مروان بن حکم سے۔ اب عبدالعزیز
اور لیلا بنت عاصم مروان کا بیٹا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی کا آپس میں نکاح ہوتا ہے اور ان دونوں سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ماں حضرت لیلا بنت عاصم ہے اور باپ عبدالعزیز بن مروان۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ علم دوست تھے، متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کے اپنے استاد کا بیان ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا صالح شخص، اللہ سے ڈرنے والا شخص نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کا ڈر جو ان کے سینے میں موجود ہے، میں نے ایسا خوف اور ایسی خشیت کسی شاگرد میں نہیں دیکھی تھی۔ بڑے شوق سے، اشتیاق سے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد سلطنت کا نظام بنو امیہ نے سنبھال لیا اور ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی، اور بنو امیہ کی بھی دو شاخیں ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ قریش کے دو بڑے قبیلے تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ اب یہ قریش کی دونوں شاخیں ہیں، اور امیہ کے ایک بیٹے کا نام حرب تھا جن کے بیٹے ابو سفیان ہیں، اور ان کے بیٹے آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور امیہ کے دوسرے بیٹے کا نام جو ہے وہ ابو العاص ہے، جن کا بیٹا حکم ہے اور ان کا بیٹا پھر مروان ہے۔ مروان کے دو بیٹے عبد الملک اور عبد العزیز۔ عبد الملک بھی بادشاہ بنا اور اس کے 4 بیٹے بھی حکمران بنے، اور عبد الملک کا بھتیجا عبد العزیز کا بیٹا عمر بن عبد العزیز بھی سلمان بن عبد الملک کے بعد جو ہے وہ حکمرانی کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہیں۔ تو اب یوں سمجھ لیجئے گا کہ قریش کی 2 شاخیں ہیں، بنو امیہ اور بنو ہاشم، اور بنو امیہ کی پھر 2 شاخیں ہیں، ایک تو امیہ کے بیٹے حرب سے اور ایک ابو العاص سے۔ تو حرب کے بیٹے ابو سفیان ہیں، ابو سفیان سے حضرت امیر معاویہ ہیں، اور پھر ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا، اور یزید کے بعد پھر ان کا بیٹا معاویہ، اور پھر اس کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ تو بنو معاویہ کی سلطنت یہاں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اب اس دوسری شاخ سے مروان حکمران بنتا ہے، اور مروان کا بیٹا پھر عبد الملک حکمران بنتا ہے۔ یہ بنو امیہ کی ہی دوسری شاخ ہے جو پھر اس جگہ کو سنبھالتی ہے۔ عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک تخت پہ براجمان ہوتا ہے۔ اس کے انتقال کے بعد پھر سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک جب اختتام کی زندگی کے مراحل طے کر رہا تھا اور اس نے جان لیا کہ اب میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، تو اس نے ایک وصیت نامہ لکھا۔ اس وصیت نامے کے اندر متعین اور مقرر کیا خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کے اپنے بھائی ہشام بن عبد الملک اور یزید بن عبد الملک، یہ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد تخت خلافت پہ بیٹھتے ہیں، لیکن 2 ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کا ایک بیٹا، اور ولید بن عبد الملک، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے تخت خلافت پہ براجمان ہوئے۔ تو یہ درمیان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا 2 سال 5 ماہ اور کچھ دن کا دور آتا ہے۔ اب عدل و انصاف اور اسلامی طرز حکومت کا وہ انداز جو خلفائے راشدین نے دیا تھا وہ مفقود ہو چکا تھا۔ اب جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کی ذمہ داریاں عائد کر دی گئی اور ایک خط لکھا انہوں نے اور سر بمہر تھا
اور کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو اس کے بعد یہ لوگوں کو جمع کر کے خط پڑھا جائے، اور میری یہ وصیت ہے کہ میرے بعد میرا بھائی نہیں بلکہ میرے چچا کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوگا، جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا تجربہ سب کو تھا کہ وہ عادل ہے، مدینہ المنورہ کے ایک عرصہ گورنر رہے، اور جب ان کو گورنری پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں پچھلے حکمرانوں کی طرح، گورنروں کی طرح ظلم اور تعدی سے کام نہیں لوں گا، میں انصاف سے کام لوں گا، اگر تمہیں منظور ہے تو میں گورنری قبول کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل ہمیں قبول ہے، چاہے ایک پائی بھی خزانے میں نہ آئے، آپ عدل و انصاف کریں۔ تو آپ مدینہ المنورہ میں گئے، 30 اونٹوں پر آپ کا سامان لد کر کے گیا، اتنے امیر تھے، اور آپ کی جو اہلیہ تھی وہ عبد الملک کی بیٹی تھی، فاطمہ بنت عبد الملک، اس کا باپ بادشاہ، اس کا دادا بادشاہ، اس کے 4 بھائی بادشاہ، اور پھر بعد میں اس کا شوہر عمر بن عبدالعزیز وہ بھی خلیفہ بنتے۔ تو اس طرح آپ غور کیجئے کہ وہ 7 طرح سے شہزادی تھی۔ فاطمہ بنت عبد الملک، اس کا باپ اس کو ہیروں میں اور سونے میں تولتا تھا، یہ عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ ہے، اور عمر بن عبدالعزیز بھی شہزادے ہیں جو ایک مرتبہ لباس پہن لیتے ہیں دوبارہ نہیں پہنتے، مشک اور عنبر استعمال کیا کرتے تھے، اور جس گلی سے گزرتے تھے لوگ سمجھ آتے تھے آج عمر بن عبدالعزیز یہاں سے گزرے، معطر رہتے تھے، اور ہر طرح سے آسودہ اور ہر طرح سے خوش شکل بھی تھے، عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، شہزادے بھی تھے۔ اب جب مدینہ المنورہ کی گورنری کی ذمہ داری آئیں تو فقہائے مدینہ کو بلا کر کے کہا کہ تم اگر کہیں دیکھو کہ ظلم ہو رہا ہے، کسی پہ زیادتی ہو رہی ہے، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ مجھے اطلاع کرو۔ اور جب تک آپ کا دور گورنری مدینہ المنورہ میں قائم رہا، عدل و انصاف پھیل گیا۔ اب عمر بن عبدالعزیز جو کہ اموی خاندان کے چشم و چراغ تھے، لیکن ان کا مزاج سب سے ہٹ کے تھا، انوکھا اور نرالا تھا۔ سلیمان نے ساری زندگی تخت و تاج کی بسر کرنے کے بعد سوچا کہ میں ان کو اپنا نائب بناؤں۔ تو خیر جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ دمشق کی جامع مسجد میں جمع ہوئے اور وصیت نامہ پڑھا گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں، نہ تو میری منشا تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، اور نہ مجھے اس بات کا علم تھا، یہ میری منشا اور آپ لوگوں کی مشاورت کے بغیر کیا گیا، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کر دیں۔ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ہی ہمارے امیر ہیں، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی اطاعت کرتا رہوں تب تک تمہارا خلیفہ رہوں۔ اور پھر آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ میری جتنی جائیداد ہے ساری بیت المال میں جمع کروائی جائے، اور جتنے بھی امی شہزادے تھے ان کی جائیدادیں جو ان لوگوں کی ضبط کی ہوئی تھی سب کو بحق صدقات ضبط کرنے کا حکم نامہ جاری کیا۔ مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے لیے شاہی سواری لائے گی، فرمایا میرا خچر کافی ہے میرے۔ گھر پہنچے تو اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا، جو بادشاہ کی بیٹی ہے، بادشاہ کی پوتی ہے، اور 4 بادشاہوں کی بہن ہے، ناز و نعم میں پلی ہوئی ہے، کہا کہ میرے ساتھ تم رہنا چاہو تو تمہیں اپنے سارے زیورات، زر و جواہر، سارا مال بیت المال میں جمع کروانا ہوگا، اور فقیرانہ زندگی بسر کرنا ہوگی، اور اگر تم اس پہ تیار نہیں ہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہوگی، تمہیں طلاق ہوگی۔ اب اس پاک باز خاتون نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، میں فقیری کی زندگی کو ترجیح دیتی ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2 سال 5 ماہ اور کچھ دن حکومت کی، اور 3 بر اعظموں پر سلطنت اسلامیہ پھیلی ہوئی تھی، اور آپ روتے تھے کہ ان لوگوں کا حق بھی میرے اوپر بلا مطالبہ ہے جو دنیا کے کسی بھی خطے کے اوپر اس سلطنت کی حدود میں بستے ہیں۔